الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال الله عز وجل في مقام آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ میرے واجب الاحترام قابل قدر معزز سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے دو مقامات سے میں نے تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ذی الحجہ کا بابرکت اور مقدس مہینہ جا رہا ہے۔ اس ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو مظلوم مدینہ ذو النورین خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اسی مناسبت سے آج کے اس خطبہ میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کو ہی بیان کیا جائے گا۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، پہلی آیت کریمہ میں رب ذوالجلال فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، شروع میں اسلام قبول کرنے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، یعنی یوں کہہ لیں کہ صحابہ کے دو گروہوں کا تذکرہ فرمایا، مہاجر اور انصار صحابہ، پھر فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کی پیروی کریں گے قیامت تک کے لیے،
یعنی قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ 3 طبقے ہو گئے، تو آگے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان تینوں سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں، اللہ نے 3 کامیاب، اس امت کے 3 کامیاب گروہوں کا تذکرہ کیا ہے جن کو رضامندی کا پروانہ دنیا میں دے دیا ہے، اور ان 3 میں سے کسی ایک میں لازمی ہو جانا۔ اگر ان 3 سے بھٹک گئے تو پھر جو ہے دنیا اور آخرت میں ناکامی اور لعنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور وہ 3 طبقے کیا ہیں؟ پہلا طبقہ مہاجرین صحابہ کا ہے، اور بعد میں آنے والے مہاجر نہیں بن سکتے، ہم مہاجر صحابہ کا مقام نہیں لے سکتے۔ دوسرا طبقہ انصار صحابہ کے ہے، اور ہم انصار بھی نہیں بن سکتے، ہم صحابی بن ہی نہیں سکتے جتنی مرضی کوششیں کر لیں۔ صحابی صحبت سے ہے، اور صحابی کہتے ہی اسے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کی مجلس کو اٹینڈ کیا ہو، مجلس میں بیٹھا ہو، آپ کی صحبت میں بیٹھا ہو، اور اسی ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ یہ 2 گروہ ہو گئے۔ تیسرا گروہ جس کی رضامندی کا اللہ نے پروانہ اس کو دے دیا اس دنیا میں، وہ لوگ ہیں جو ان 2 جماعتوں کی پیروی کریں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے، اور اس میں ہم شامل ہو سکتے ہیں، یعنی ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ صحابہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے، صحابہ سے محبت نبی سے محبت، صحابہ سے بغض اور نفرت نبی سے بغض اور نفرت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی عظمت اور شان کو کس قدر اجاگر کیا ہے، فرمایا خطبے میں، آپ حضرات جمعے کے خطبے میں بھی سنتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا، کیا لوگوں اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ مت بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو میرے صحابہ سے بغض اور نفرت رکھے گا وہ میری نفرت اور بغض کی وجہ سے رکھے گا۔ معلوم ہوگا کہ صحابہ سے محبت نبی سے محبت، صحابہ سے نفرت نبی سے نفرت، یہ خود پیغمبر کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے ہیں، جو خطبے کا بھی حصہ ہے۔ خطیب بعض خطبوں میں ان الفاظ کو، اس حدیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں، اور فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، اے لوگوں میرے صحابہ کو برا مت کہنا، کیونکہ صحابہ اس درجے میں پہنچے ہوئے ہیں، اللہ کے ہاں وہ قرب ان کو نصیب ہے کہ بعد میں آنے والا اگر بہت پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقہ کرے، یہ مدینہ طیبہ کا بہت بڑا پہاڑ ہے، بہت پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقہ کرے تو میرے صحابہ کی مٹھی جو کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، یعنی اتنے بڑے مقام پر ہیں تو کبھی ان کو برا مت کہنا۔ اور صحابہ کرام کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا ہے۔ انہی صحابہ کے گلشن میں ایک پھول ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کیا فضائل اور مناقب ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو ذو النورین کہتے ہیں، جن کا لقب ہے 2 نوروں والے۔ اللہ کے نبی کی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں تھی، اس وجہ سے ان کو ذو النورین کہتے ہیں۔ ذو الہجرتین ان کو کہتے ہیں کہ انہوں نے دین اسلام کی خاطر 2 مرتبہ ہجرت کی، ایک مرتبہ مکہ سے حبشہ کی طرف اور دوسری مرتبہ مدینہ طیبہ کی طرف، ذو الہجرتین بھی ان کو کہتے ہیں۔ اور جو ہے ذو البشارتین بھی ان کو کہتے ہیں کہ یہ وہ صحابی ہیں کہ کئی مرتبہ اللہ کے نبی کی زبان سے ان کے جنتی ہونے کی ان کو بشارت ملی ہے، ذو البشارتین بھی کہتے ہیں۔ تو یہ وہ صحابی ہیں، ان کو ایک مقام تو ایسا حاصل ہے کہ کائنات میں کسی نبی کے کسی صحابی کو وہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہوا جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نبی کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں تھیں۔ دنیا کی تاریخ میں کہیں بھی کسی نبی کی اولاد یا کسی نبی کی بیٹیاں کسی نبی کے صحابی کے نکاح میں 2 ہوں، ایسا کہیں نہیں ملتا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نکاح میں تھی، پھر ان کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں، اس سے بڑھ کر جو اللہ کے نبی نے ان کو ٹائٹل دیا ہے۔ جب دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا تو حضرت عثمان غنی کی حالت کو دیکھا اللہ کے نبی نے،
بڑے پریشان ہیں۔ فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ ایسا صحابی ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے ہاتھ کو اب اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو جن کا ہاتھ قرار دیا ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ 2 موقعوں پر شریک نہیں ہوئے، اللہ کے نبی نے ان کو شریک کیا ہے۔ وہ کیا موقع؟ غزوہ بدر میں یہ شریک نہیں ہوئے۔ ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی کی بیٹی تھی، وہ بیمار تھی، اللہ کے نبی نے ان کو منع کر دیا تھا آپ غزوہ بدر میں نہ جائیں، بلکہ اپنی جو ہے خاتون اپنی بیوی کے پاس رہے، ان کا خیال رکھیں۔ لیکن جب غزوہ بدر کے صحابہ وہ شان اور عظمت اللہ نے عطا فرمائی، وہ جو مال غنیمت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کو بھی ان میں شامل فرمایا۔ جو فضائل غزوہ بدر کے صحابہ کے بارے میں ہیں، وہی فضائل جو ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ پیغمبر رسالت کی زبان سے یہ جملے نکلے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اطلع اللہ علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، کہ اللہ نے اہل بدر کے جو 313 صحابہ تھے ان کے دلوں کو جانچ لیا ہے، فرمایا کہ تم جو مرضی کرتے رہو، میں نے تم سب کی مغفرت کر دی ہے۔ یہ وہ بدری صحابہ ہیں، ان میں حضرت عثمان غنی بھی شامل ہوئے، شریک نہیں ہوئے بدر میں، لیکن اللہ کے نبی نے ان کو شامل کیا ہے، اور اللہ کے نبی نے جس بات پر مہر لگا دی وہ کام ہو گیا۔ پھر یہ بیعت رضوان جو ہی ہے، اللہ رب العزت نے جس پر جو مہر لگائی ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان مومنین سے راضی ہو گیا جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو سفیر بنا کر مکہ میں بھیجا تھا، یہ حدیبیہ کے مقام پر یہ بیعت رضوان ہوئی ہے، اور وہاں جب یہ افواہ پھیلی تھی کہ عثمان غنی کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا ہے، تو اللہ کے نبی نے، وہ جمالی نبی جو اتنے جمال والا تھا، اچانک جلال میں آگے اور کہنے لگے آج میرے ہاتھ پر کون بیعت کرے گا، اور یہ بیعت موت پر بیعت ہوگی۔ اور وہاں 1400 صحابہ تھے، سب نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، جن میں ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، علی بھی تھے، اور بھی طلحہ زبیر بڑے بڑے صحابہ موجود تھے۔ اب سب صحابہ کے بارے میں جب یہ شوق اور لگن دیکھی، صحابہ کا جذبہ ایمان، جذبہ محبت دیکھا کہ اللہ کے نبی کے اور اللہ کے نبی کی محبت بھی دیکھے، ایک صحابی کی خاطر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر کیسی محبت تھی کہ 1400 صحابہ کی جانوں کو کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کیسی محبت تھی صحابی رسول سے۔ اور جو ہے جب اللہ نے یہ منظر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ عثمان شہید نہیں ہوئے، اور آج میں اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیتا ہوں، میں بھی بیعت کرتا ہوں کہ یہ میرا نہیں بلکہ عثمان کا ہاتھ، عثمان کی طرف سے آج میں بیعت کرتا ہوں کہ اس نے بھی اس منظر میں موت پر بیعت کی ہے، میرے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ یہ بہت بڑی ان کے لیے سعادت ہے اور بہت بڑی خوشخبری ہے۔ جب اللہ نے یہ منظر دیکھا، قرآن نازل فرما دیا ید اللہ فوق ایدیہم، اے میرے محبوب تمہارے یہ لگن اور شوق اور محبت اور جذبہ شہادت کو دیکھتے ہوئے آج رب ذوالجلال اعلان کر رہے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ بھی تمہارے ہاتھوں کے اوپر ہے، یعنی اللہ کی تائید اور نصرت شامل ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کی عظمت اور شان کو اللہ نے بیان کر دی، دنیا میں جنتی ہونے کا ٹائٹل دے دیا۔ پھر یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کی زبان سے کئی مرتبہ جو ہے وہ ان کے لیے جنت کی بشارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجلس کے اندر 10 صحابہ کو جنتی ہونے کی بشارت دی، فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ، سعید بن زید بن فی الجنہ۔ یہ 10 صحابہ ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ چوٹی کے صحابہ، ایک ہی مجلس میں پیغمبر کی زبان سے جن کا جنتی ہونا بیان کر دیا گیا ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے مہر ہے۔ اب ابھی اگر کوئی صحابہ پہ تنقید کرے، صحابہ پہ انگلی اٹھائے، کوئی چوڑا چماڑ اٹھ کر صحابہ کے بارے میں بکواس کرے، تو یاد رکھے کہاں اس کا ایمان سلامت ہے۔ جس کو اللہ نے جنتی کہہ دیا، جن کو اللہ کے نبی نے جنتی کہہ دیا، جن کو قرآن نے جنتی کہہ دیا، پوری امت کا اجماع ان کے جنتی ہونے پر ہے۔ اب کوئی چرسی بھنگی اٹھ کر صحابہ پر انگلی اٹھائے تو کتنی بڑی حماقت ہے کہ کہاں ہے اس کا ایمان۔ ایسے لوگوں کا ایمان سلامت نہیں ہے جو صحابہ کرام پر جو ہے تبرہ کرتے ہیں، جو انگلیاں اٹھاتے ہیں، بلکہ تمام محدثین
چاہے وہ امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، امام ترمذی ہے، امام ابن داؤد ہے، امام ابن ماجہ ہے، سنن نسائی والے ہیں، جو بھی ہیں جتنے بھی محدثین ہیں، سب محدثین کا یہ متفقہ یہ ایک عمل ہے کہ جب راویوں پر بحث کرتے، جرح کرتے، فلاں آدمی کیسا تھا، فلاں کا کردار کیسا تھا، فلاں کی روایتیں لینا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، فلاں نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا یا نہیں بولا، کبھی کوئی چوری کوئی تہمت تو اس پر نہیں ہے، لیکن جیسے ہی کسی صحابی کا نام سامنے آتا ہے سب کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں اور سب کا متفقہ نظریہ الصحابۃ کلھم عدول، کسی کے بس کی بات نہیں کہ کسی صحابی پہ کوئی تبصرہ کرے، بلکہ جس روایت کو صحابی نے بیان کر دیا اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے، سارے محدثین متفق ہیں کہ صحابہ اس درجے کے آدمی ہیں۔ تو فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اے لوگوں ان 3 گروہوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، جن کے جنتی ہونے کا بیان فرما دیا اور جن کے بارے میں کل وعد اللہ الحسنی فرما دیا، جن کے بارے میں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ فرما دیا، نہ ہم مہاجر بن سکتے ہیں نہ انصار بن سکتے ہیں، بس ایک ہی طبقہ ہے کہ ہم ان کے دامن کے ساتھ چمٹ جائیں، ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں تو انشاءاللہ یہ راستہ جنت کا راستہ ہے اور ہم سیدھے ان صحابہ کے ساتھ جا کر ملیں گے اور اللہ کے نبی ہمیں دیکھ کر خوش ہوں گے۔ تو یہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے یہ اولین مہاجرین صحابہ میں ہیں، والسابقون الاولون میں ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف اور فضیلت حاصل ہے، مردوں میں سب سے پہلے انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ جب اسلام قبول کر لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ میرا کیا کام ہے؟ فرمایا کہ جو میرا کام وہی تیرا کام، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لے کر آنا، لوگوں کو دعوت دینا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو کہ بہت بڑے مالدار تاجر آدمی تھے یہ بھی، اور تاجر کے دوست تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ورثے میں تجارت ملی تھی، ان کو بہت بڑے تاجر تھے، اور جو ہے یہ ابوبکر کے دوست تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے ہی دن گئے اپنے دوستوں سے ملے۔ عشرہ مبشرہ میں 5 افراد جن کو لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، جن میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے نبی کو دیکھا تو ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، بس اسلام قبول کرنا تھا۔ یہ وہ صحابی جو بڑے ناز و نعم میں پلے ہوئے ہیں، بہت نازک مزاج، لیکن بہت بڑے تاجر بھی تھے، جنگی مہارتیں بھی تھی، مکمل آدمی تھے، بہت خوبصورت بھی تھے، اور جو ہے بہت زیادہ اوصاف کے مالک تھے، لیکن جیسے ہی ان کا اسلام ہائی لائٹ ہوا لوگوں کو پتہ چلا، ان کی قوم قبیلے والوں کو پتہ چلا بنو امیہ سے یہ تعلق رکھنے والے ہیں، پتہ چلا تو ان پر بھی وہ ظلم و تشدد شروع ہو گئے، اور یہ استقامت کا پہاڑ بنے رہے، ہر قسم کی اذیت کو اس دین کی خاطر جو ہے اس کو برداشت کیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی کی اجازت سے جو ہے حبشہ کی طرف انہوں نے پہلی ہجرت کی، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھیں، اور نبی کی بیٹی ان کے ساتھ تھیں، جو ہے اس حال میں ہجرت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ہجرت کے بڑے فضائل کو بیان فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے بہت صلاحیتوں سے ان کو نوازا تھا۔ ایک مرتبہ احد پہاڑ کے اوپر جلوہ فروز تھے، اور احد پہاڑ ہلنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ احد پہاڑ ہلنے لگا، اللہ کے نبی نے قدم مبارک مارا، فرمایا کہ احد تو نہیں جانتا، ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ جیسے ہی یہ سنا احد پہاڑ وہیں ساکن ہو گیا، وہیں ٹھہر گیا۔ اللہ کے نبی نے اس وقت یہ بشارت دے دی تھی کہ ایک صدیق ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک نبی، وہ خود اللہ کے نبی تھے، اور 2 شہید ہیں۔ اشارہ تھا کہ حضرت عمر بھی شہید ہوں گے اور حضرت عثمان غنی بھی شہید ہوں گے۔ وہیں اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دے دی تھی، اور بعد میں آگے چل کر تاریخ نے دیکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی رسول پر جن کی شہادت ہوئی ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسی مسجد نبوی کے پاس اپنے گھر میں جو ہے معصور تھے، ان کو قید کر دیا تھا، اور ان پر جو بڑے ظلم و ستم ڈھائے گئے تھے۔ مدینہ کے سب سے بڑے مظلوم اگر کوئی ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 40 دن تک ان کا جو ہے محاصرہ کیے رکھا، اور جو ہے پانی بند کر دیا گیا، اور ان کے پہرے دار پتہ کون تھے؟ جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن و حسین رضی اللہ عنہما، یہ پہرے بر تھے۔ آج اگر کوئی آج کا جو ہے آدمی اٹھ کر یوں کہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت و غاصبانہ خلافت تھی، خلافت علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی،
یہ بہت بڑی بکواس کر رہے ہیں، بلکہ ان کی خلافت پر سارے صحابہ متفق تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب خنجر لگے ہیں مصلی رسول پر فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے، اور جب دیکھا کہ وہ بےتاب ہے زخموں سے، اب کوئی چانسز نہیں ہے، زندگی کے آثار نظر نہیں آ رہے، تو 6 صحابہ کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ میں تو جا رہا ہوں، میں یہ 6 صحابہ کی کمیٹی بنا رہا ہوں، میرے وفات کے 3 دن کے اندر اندر تم اپنے میں سے کسی کو خلیفہ منتخب کر لو تاکہ یہ امت خلیفہ کے بغیر نہ رہے۔ اور ان صحابہ میں کون تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، یہ افراد تھے وہاں موجود تھے۔ فرمایا کہ تم 6 میں سے کوئی ایک جو ہے وہ خلیفہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے میں نے نام لیے ہیں، اللہ کے نبی ان سے راضی گئے اور اللہ کے نبی نے جنت کی بشارتیں ان کو دی ہیں، اور فرمایا کہ پھر جو ہے متفقہ طور پر 3 جو ہے آدمی وہ سائڈ پہ ہو گئے، اور جو ہے باقی 3 بچے حضرت علی، حضرت عثمان اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آگے بڑھے۔ انہوں نے حضرت عثمان سے کہا کہ میں دستبردار ہوتا ہوں اس حکم سے، اب آپ دونوں ہیں، اگر میں علی کی خلافت کا اعلان کر دوں تو آپ مان لیں گے اس بات کو؟ فرمایا کہ مجھے علی بہت محبوب ہے، میں مان لوں گا۔ پھر حضرت علی کو سائڈ پر لے گئے، ان سے پوچھا کہ اگر میں عثمان کی خلافت کا اعلان کر دوں تو کیا آپ مان لیں گے، بیعت کریں گے ان کی؟ فرمایا کہ عثمان، میری نظر میں اس دھرتی پر عثمان سے افضل کوئی آدمی نہیں ہے، آپ جو فیصلہ کریں گے میں اس کو تسلیم کروں گا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور صحابہ میں اعلان کیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ حضرت عمر کے بعد جو خلیفہ ہیں وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کرنے والے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے بیعت کی اور امت کو پیغام دے دیا کہ یہ حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر جو بیعت ہوئی متفقہ طور پر ہوئی ہے۔ لاڈلے حسن حسین رضی اللہ عنہما انہوں نے بھی بیعت کی ہے۔ تو اس طرح یہ بیعت ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے خلافت میں 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ 12 سال 6 ماہ تک ان کی خلافت ہے، اور بڑی فتوحات ہوئی۔ جب دنیا سے جا رہے تھے تو 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ اتنی زیادہ ترقی اور اتنا زیادہ عروج اللہ رب العزت نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں اسلام کو دیا ہے، اور انہوں نے ایسے کارنامے کچھ کیے ہیں کہ رہتی دنیا یاد رکھے گی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اعمال کی وجہ سے بہت زیادہ خوش تھے۔ جب بھی کبھی نوبت آئی ہے، اسلام کو ضرورت پڑی ہے، سب سے زیادہ انہوں نے مالی تعاون کیا ہے دین اسلام کے ساتھ، اللہ کے نبی کے گھر کے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا ہے۔ اسی لیے جن کو عثمان غنی کہتے ہیں، سخی اسلام کہتے ہیں، اسلام کے سب سے بڑے سخی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب بھی سخاوت کا تذکرہ آتا ہے تو ان کا نام سب سے اوپر ہوتا ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اتنی زیادہ سخاوت، ہزاروں کی تعداد میں غلاموں کو خرید کر آزاد کیا دین اسلام کی خاطر۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے گھر میں جو ہے کچھ فاقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، اے عائشہ کچھ ہے گھر میں، بہت بھوک لگی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے، بس مسجد میں چلے گئے، اللہ کے جو ہے سامنے سر مسجود ہوئے، سجدہ ریز ہوئے، اللہ سے دعا کی، کچھ دیر کے بعد بھی رہے، عائشہ کچھ ہے گھر میں؟ تو یا رسول اللہ ابھی کچھ نہیں ہے، پھر چلے گئے۔ اتنے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دروازے پر دستک دی، پوچھا کون؟ فرمایا کہ عثمان بن عفان دروازے پر ہے، کیسے حالات چل رہے ہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی آج اللہ کے نبی بڑے بے چین بے قرار ہیں، بھوک کی شدت ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، 2 مرتبہ آئے ہیں میرے پاس، پوچھا ہے اور پھر مسجد میں چلے گئے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب یہ منظر، یہ الفاظ سنے تو دل پارا پارا ہو گیا۔ فرمایا کہ مجھے پہلے خبر کیوں نہ کر دی؟ فوراً وہیں سے گئے اپنے گھر میں، بنا ہوا بکری کا بچہ تھا، کچھ کھجوریں تھیں، کچھ آٹا تھا، کچھ چیزیں تھیں، ساز و سامان تھا، کھانے پینے کی اشیاء تھی، اور کچھ نقدی کیش لے کر جو ہے وہ آئے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جلدی سے انہوں نے دسترخوان بڑے سلیقے کے ساتھ سجایا، اور کہ اللہ کے نبی آئیں گے پوچھیں گے، پوچھنے کی ان کو زحمت نہ ہو، فوراً دسترخوان دیکھ لیں گے۔ تو جیسے ہی اللہ کے نبی آئے، دسترخوان سجا ہوا تھا، پوچھا کہ عائشہ کچھ ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ دسترخوان سجا ہوا ہے، کیسے انتظام ہوا؟ فرمایا کہ ابھی عثمان غنی آئے تھے اور وہ یہ سب کچھ دے کر چلے گئے۔
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نہیں دسترخوان پر، فوراً واپس پلٹے، پھر مسجد میں چلے گئے، مسجد نبوی کے ساتھ گزرا تھا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ میں بے چین ہوگی، پتہ نہیں اب کیا مسئلہ ہے، بھوک کی بھی شدت ہے، اور اللہ کے نبی دسترخوان پر نہیں بیٹھے، پھر چلے گئے۔ فرماتی کہ میں حجرے کی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہوگی، دیکھوں تو صحیح کیا کرتے۔ اللہ کے نبی مسجد میں تشریف لے گئے، اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا لیے کہ اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، اے اللہ تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ بار بار یہ دہراتے رہے کہ اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا۔ اللہ کے نبی جس پر راضی ہو گئے، دنیا اور آخرت اس کی سنور گئی، اور اے اللہ تو بھی راضی ہو جا۔ اس طرح غزوہ تبوک کے موقع پر اتنی زیادہ انہوں نے جو ہے وہ اسلام کی جو ہے وہ حمایت کی، مدد کی، جو ہے اونٹ اور جو ہے اناج اور جو ہے اشرفیاں بہت زیادہ۔ اللہ کے نبی صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دامن میں وہ جو دینار اور اشرفیاں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں الٹ پلٹ کر رہے تھے، اور اللہ کے نبی کا چہرہ چمک رہا تھا، اور جو بہت خوش تھے۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مطلب کہ عثمان کو جو مرضی کر، اللہ نے تیری جنت پکی کر دی، تجھے بخش دیا، معاف فرما دیا۔ یعنی یہ وہ صحابی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک قافلہ 61 سالی کا عالم تھا، اور تجارتی قافلہ ملک شام سے مدینہ میں پہنچنے والا تھا، اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ آئے کہ حضرت یہ حالات ہیں، بہت 61 سالی ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، بارش ہو نہیں رہی۔ فرمایا کہ صبر کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شام تک کوئی انتظام کر دیں گے، صبر کی تلقین کر رہے ہیں۔ شام کو جیسے قافلہ آیا، لوگوں کو پتہ چلا، بڑے بڑے تاجر جمع ہو گئے، جیسا کہ آج کل تاجروں کی عادت ہوتی ہے کہ منڈی میں پہنچنے سے پہلے ہی مال کو خرید لیا جاتا ہے تاکہ مہنگے داموں بیچا جائے۔ وہاں کے بھی تاجر کچھ جو لوگ تھے، ظاہر کافر بھی تجارت کرتے تھے، مسلمان بھی، وہ بھی آگے کہ عثمان ہم تیرا قافلہ آنے والا ہے، ہم تجارت کرتے ہیں۔ تو سب کو جمع کیا، ان کی خاطر تواضع کی، فرمایا کیا دو گے مجھے؟ 1 روپے کی چیز پر 1 روپے ہم دیں گے تجھے نفع۔ فرمایا کہ کم ہے۔ دوسرا بولا ہم 3 گنا زیادہ نفع دیں گے، فرمایا یہ بھی کم ہے۔ ایک کہنے لگا 5 گنا زیادہ نفع دیں گے، کہا کہ یہ بھی کم ہے۔ پوچھا ہم ہی تاجر ہیں، یہ کون اتنا بڑا تاجر ہے جو اس سے بھی زیادہ نفع دے رہا ہے؟ فرمایا کہ میرا رب مجھے، تو شام جب قافلہ آئے گا نا اس وقت دیکھ لینا۔ جب شام کو قافلہ آیا، غالباً 700 اونٹوں پر یہ قافلہ تھا، اور سارے کے سارے غلے سے لدے ہوئے تھے۔ اور جب وہ قافلہ آیا، لوگوں نے خبر دی خادموں نے کہ قافلہ مدینہ میں پہنچ چکا ہے۔ فرمایا کہ میرا رب کا یہ وعدہ ہے، ایک نیکی کرو گے میں 10 گنا دوں گا، تمہارے اخلاص دیکھتے ہوئے 70 گنا بڑھا دوں گا، یہ اس سے بھی بڑھ کر دوں گا۔ فرمایا کہ میں نے یہ سارے کا سارا جو ہے یہ قافلہ اونٹوں کا، یہ غلہ، یہ اناج، یہ ہر چیز میں نے مدینہ والوں پر تقسیم کر دی، سب کو میں نے عطا کر دی، ساری تقسیم کر دے، کوئی بھی بھوکا نہ رہے۔ اور سب نے جب خادموں نے آ کر بتایا کہ ہم نے سارا اناج غلہ وہ فقراء کو بانٹ دیا ہے، اب کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہے جس میں وہ اناج نہ پہنچی ہو۔ فرمایا کیا بچا؟ فرمایا کہ اونٹ بچ گئے ہیں۔ فرمایا کہ یہ 700 اونٹ ذبح کر کے اللہ کے نام پر یہ بھی سب بانٹ دیں، اور ان کی رسیاں اور نکیل اور یہ سب کچھ یہ اللہ کے نام پر آج میں نے دے دیا ہے۔ اتنا بڑا صدقہ اور اتنی بڑی سخاوت کرنے والے یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو یہ 18 ذی الحجہ انہی کا یوم شہادت ہے، اور مظلوم مدینہ ان کو کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ان کی شہادت کا واقعہ آئندہ جمعہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام سے سچی محبت اور الفت عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔